الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا، صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین کرام، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورہ بنو اسرائیل کی چند آیات مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کروں گا، اور کچھ کلمات ان آیات مبارکہ کے حوالے سے پیش کرنا چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنو اسرائیل میں کچھ ایسے احکامات نازل فرمائے ہیں جن سے ملتے جلتے احکامات توریت میں بھی موجود ہیں۔ میں انہی احکامات کا تذکرہ کروں گا، جبکہ ان میں بعض احکامات کا ذکر پہلے بھی درس میں ہو چکا ہے۔ یہ احکامات ہیں جو 13 احکامات ہیں، 12 احکامات معاف کیجیے گا۔ توریت میں 10 احکام موجود ہیں جو بہت زیادہ ملتے جلتے ہیں۔ توریت میں سفر استثناء کی آیت نمبر 5 اور 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب موسیٰ کی قوم کو جو احکامات دیے تھے، انہیں احکام عشرہ 10 احکام کے نام سے محفوظ کیے گئے ہیں توریت میں، اور غالباً ہر پڑھا لکھا یہودی اور عیسائی ان احکامات سے واقف ہے۔ یہ احکامات مندرجہ ذیل ہیں: میرے علاوہ کسی اور کو خدا نہ بنانا، یعنی شرک نہ کرنا، خدا کا نام لے کر جھوٹ نہ بولنا، یعنی جھوٹی قسم نہ کھانا، سبت کے دن کو یاد رکھنا، جس کو یہ سبت کہتے ہیں، ہفتے کے دن ان پہ روزہ فرض کیا گیا ہے تو اس کو یاد رکھنا، ماں باپ کی عزت کرنا، خون مت بہانا، زنا نہ کرنا، چوری نہ کرنا، ہمسایہ یعنی پڑوسی کی بیوی کے ساتھ ناجائز تعلق مت قائم کرنا، ہمسایہ کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا، ہمسایہ کے کسی مال کی لالچ نہ کرنا۔ یہ 10 احکامات ہیں جن کو 10 کمانڈمنٹ کے نام سے توریت کے اندر محفوظ کیا گیا ہے۔ سورہ بنو اسرائیل میں 12 احکامات عطا فرمائے گئے ہیں جن کی تلاوت کا میں شرف حاصل کروں گا۔ پہلے اجمالی طور پہ آپ سماعت فرما لیں۔ قرآن عظیم کے احکامات یہ ہیں: شرک نہ کرنا، ماں باپ کی عزت کرنا، ان کی نافرمانی نہ کرنا، حق والوں کا حق ادا کرنا، اسراف اور بخل نہ کرنا، فضول خرچی نہ کرنا، اور کنجوسی نہ کرنا، دونوں سے بچے رہنا اور میانہ روی اختیار کرنا، اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، زنا کے قریب نہ جانا، ناحق کسی کی جان نہ لینا، یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ایفائے عہد کرنا، اپنے وعدے کو پورا کرنا، اس کے بارے میں تم سے قیامت میں سوال ہوگا، ناپ تول میں پیمانے اور ترازو کو برابر رکھنا اور صحیح رکھنا، بے ایمانی مت کرنا، کسی نامعلوم بات کی پیروی مت کرنا، اور زمین پر مغرور بن کے نہ چلنا۔
یہ 12 احکامات ہیں جو ایک ہی مقام پر سورہ بنو اسرائیل کے اندر ہمیں عطا فرمائے گئے ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ، اور ابن ماجہ میں بھی یہ روایت ہے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، دو یہودی آپ کے قریب سے گزرے تو آپس میں انہوں نے کہا کہ چلو اس پیغمبر سے کچھ سوال کریں۔ تو جس نے یہ کہا تھا دوسرے نے کہا چپ رہو، پیغمبر مت کہو ورنہ ان کی آنکھیں چار ہو جائیں گی، یعنی وہ بہت خوش ہوں گے۔ خیر اس کے بعد وہ آئے اور آ کے سوال کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو 9 آیتیں کون سی دی گئی تھیں، یہ جانتے ہوئے کہ یہ پیغمبر ہیں، ورنہ یہ سوال نہ کرتے۔ اور اہل اسلام کو بھی اس سے سبق ملتا ہے کہ غیر مسلم بھی اور یہودی بھی یہ جانتے تھے کہ جو نبی ہوگا اسے غیب کی خبر ہوگی، ورنہ اگر وہ نبی نہ ہوتے تو ان سے یہ سوال نہ کرتے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ چلو اس پیغمبر سے کچھ سوال کریں۔ تو اللہ کے رسول نے ان کو بتایا کہ توریت میں جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو خدا کا شریک نہ بناؤ، زنا نہ کرو، بے گناہ کو قتل نہ کرو، چوری نہ کرو، جادو نہ کرو، کسی حاکم کے پاس کسی کی چغلی مت کھاؤ، یعنی جھوٹی گواہی نہ دو، کسی پاک دامن پہ تہمت نہ لگاؤ، میدان جہاد سے نہ بھاگو۔ یہ احکامات ہیں جو آقائے دو جہاں نے بتایا کہ توریت میں تمہارے لیے یہ حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ یہ جواب سننے کے بعد انہوں نے آقائے دو جہاں کے دست و پا کو بوسہ دیا اور چلے گئے۔ یہ حیرت انگیز بات ہے کہ آقا نے توریت پڑھی نہیں ہے، مگر چونکہ وہ نبی ہیں اور نبی وہ سب کچھ جانتا ہے بفضل الہی، بعطائے الہی، جسے خبر دوسروں کو نہیں ہوتی۔ یہودیوں نے اعتراف کیا اور ان کی سچائی کا اعتراف کیا۔ ہاں، سبت کا تذکرہ آقا نے اس لیے نہیں فرمایا کہ یہ مسلمانوں پہ فرض نہیں تھا۔ اب آئیے جو احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں اور جس سے ملتے جلتے احکامات توریت میں کتاب استثناء میں موجود ہیں، وہ میں آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور آپ کے رب نے یعنی بہت سے احکامات عطا فرماتے ہوئے بہت پیار سے اپنے محبوب کا تذکرہ اللہ نے کیا کہ اے محبوب، آپ کے رب نے یہ حکم فرمایا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حضرات قرآن پاک میں کہیں یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور کہیں یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگرچہ لفظ احسان ان تمام خوبیوں کا جامع ہے جو ایک انسان کسی دوسرے انسان کے ساتھ کر سکتا ہے یا بچے اپنے والدین کے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن اس کی مزید تشریح اللہ نے یہ فرمائی اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہاری زندگی میں بوڑھے ہو جائیں اور تم ان کا بڑھاپا پالو، فلا تقل لہما اف، تو خبردار انہیں اف بھی نہ کہو، یعنی کبھی کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکالو جو اف کے مرحلے میں آتی ہوں، یعنی اف بھی نہ کرو، کبھی بھی ان کی کسی بات پہ
کسی ناپسندی کا اظہار مت کرو، ولا تنہرہما، اور خبردار انہیں جھڑکو نہیں، وقل لہما قولا کریما، اور جب بھی ان سے بات کرو تو بڑی نرمی کے ساتھ، بڑے اخلاق کے ساتھ اور بڑے ادب کے ساتھ کرو، وخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو مہربانی اور محبت سے جھکائے رکھو، اور ان کے بارے میں دعا کرو، قل رب ارحمہما وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور یہ کہو کہ اے اللہ ہمارے ماں باپ پر اس طرح رحم فرما جیسے بچپنے میں انہوں نے ہماری پرورش کی، ربکم عالم بما فی نفوسکم، اللہ خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں کے اندر ہے، وَإِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، اور اگر تم نیک ہو تو اللہ توبہ کرنے والوں کو بے پناہ بخشنے والا ہے۔ یہاں چند باتیں جس کی میں وضاحت کرنا چاہوں وہ یہ ہے کہ انسان جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو یقینی طور پر ذہنی اعتبار سے، اعضاء کے اعتبار سے وہ کمزور ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ غصہ بھی ہوتے ہیں اور کوئی ایسی بات بھی کہتے ہیں جو بظاہر خلاف عقل ہوتی ہے۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر ایسا کوئی مقام آئے تو ان کے ساتھ اف بھی نہ کرو، چاہے وہ کچھ بھی کہیں، کیسے بھی کہیں، تمہیں ہر حال میں برداشت کرنا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تم چھوٹے تھے اور بیوقوفی کی باتیں کرتے تھے تو تمہارے ماں باپ تمہیں ڈانٹتے نہیں تھے، بلکہ مسکراتے تھے، اس پہ پیار کرتے تھے، اور اس طرح انہوں نے تمہاری تربیت کی ہے۔ بڑھاپا بھی بچپنے ہی کی طرف سے ہے۔ ایک انسان جب ارذل عمر کو پہنچتا ہے تو دوبارہ بچہ ہو جاتا ہے، وہ اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے، اپنی توانائی کے اعتبار سے، اپنی ذہنی حالت کے اعتبار سے، اپنی گفتگو کے اعتبار سے۔ اس لیے اگر کبھی وہ کوئی ایسی بات کریں تو اس پہ ناراض ہونے کے بجائے محبت سے اس کا جواب دو، ان پہ اف بھی نہ کہو، تم کو اپنا بچپنا یاد رکھنا چاہیے، اور خبردار انہیں کبھی جھڑکو نہیں، اور جب بھی ان سے بات کرو تو ہمیشہ نرمی سے بات کرو، چاہے معاملہ کیسا بھی ہو، تخاطب کسی بھی بنیاد پر ہو، مگر تمہارے اخلاق و آداب کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ ہمیشہ ادب سے مؤدب رہ کے بات کرو۔ وخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور ان کے سامنے مہربانی اور پیار سے بازو کو جھکائے رکھو، شانوں کو جھکائے رکھو، ان کے سامنے اکڑو نہیں۔ حضرات، دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ملک میں، یورپ میں، جب کوئی بیٹا اپنے باپ سے ناراض ہوتا ہے تو وہ شانوں کو، کاندھوں کو جھٹک کے چلا جاتا ہے، یا کہتا ہے میں پرواہ نہیں کرتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے علم پاک میں یہ بات ازل ہی سے تھی کہ اس طرح کا سلوک لوگ اپنے والدین سے کریں گے، تو فرمایا کہ ان کے سامنے شانوں کو جھکائے رکھو، بازوؤں کو، اور ان کے بارے میں اللہ سے عرض کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ہمارے ماں باپ پر اس طرح رحم فرما جیسے بچپنے میں انہوں نے ہماری پرورش فرمائی۔ اللہ ماں باپ کے حوالے سے بیٹوں کو، بچوں کو، بیٹیوں کو تعلیم یہ دے رہا ہے کہ ان کے بارے میں یہ دعا کرو کہ جیسے بچپنے میں انہوں نے ہماری پرورش کی ہے، اے اللہ ایسی ان پہ رحم فرما۔ ہم اپنے بچپنے کا حق ادا نہیں کر سکتے، اور اگر نہیں ادا کر سکتے ہیں تو ہم تیری بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تم ان پہ رحم فرما۔ جب ہم چھوٹے تھے تو انہوں نے ہمارے ساتھ جو پرورش کا سلوک کیا ہے اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ہم کھا نہیں سکتے تھے، انہوں نے کھانا کھلایا، ہم چل نہیں سکتے تھے، انہوں نے چلنا سکھایا پاؤں پاؤں، اور ہم غلاظت کرتے محبت سے انہوں نے صاف کیا، اور کبھی انہوں نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا ان معاملات میں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ بچوں کو یاد دلا رہا ہے
کہ جیسے بچپنے انہوں نے تمہاری پرورش کی ہے، ان کے لیے دعا بھی کرو، اور یہ بھی یاد رکھو کہ اگر وہ بھی چلنے کے قابل نہ رہیں تو انہیں چلاؤ، کھانے قابل نہ ہو تو کھلاؤ، اور اگر کوئی ناپسندہ عمل ہو تو اسے نفرت سے مت دیکھو، اور اگر تم یہ سب اخلاص سے کرو گے تو اللہ تمہارے دلوں کا حال جاننے والا ہے۔ اور اگر تم نیک ہو اور تمہیں اس بات کا احساس ہے کہ ہم سے کہیں کسی مرحلے میں ماں باپ کے ادب میں غلطی ہو گئی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، ماں باپ زندہ ہوں تو ان سے معافی مانگو۔ اگر تم صالح ہو، نیک ہو، اور صالحیت کی بنیاد پہ تم خدا کی بارگاہ میں توبہ کرو گے، فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، تو بے شک پروردگار عالم توبہ کرنے والوں کو یقین بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، چونکہ پہلا مرحلہ جو ہے سب سے حق العباد میں اللہ کے حق کے بعد سب سے زیادہ حق ماں باپ کا ہے، اس لیے ان کا تذکرہ پہلے کیا گیا، اور اس کے بعد اللہ ارشاد فرماتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور رشتہ داروں کو ان کا حق دیتے رہو۔ رشتہ داروں میں بھائی ہیں، بہن ہیں، بیٹیاں ہیں، اور دوسرے افراد ہیں، جو جتنا قریب ہے اس کا زیادہ حق ہے۔ اگر کوئی بیٹی بیوہ ہو جائے یا مطلقہ ہو جائے تو اسے گھر میں لے آؤ، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والمسکین، اور غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وابن السبیل، اور مسافروں کے ساتھ، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کا بھی حق دو، تمہارے مال میں، تمہاری دولت میں، تمہارے رشتہ داروں کا حق ہے اگر اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے تو، مسکین کا حق ہے اور مسافروں کا حق ہے۔ ولا تبذر تبذیرا، اور خبردار فضول خرچی مت کرو۔ یاد رکھیے حقوق کی ادائیگی میں جو خرچ ہوتا ہے وہ فضول خرچی نہیں ہے، لیکن جب ناجائز طریقے سے کوئی دولت خرچ کی جاتی ہے تو اسے فضول خرچی کا نام دیا جاتا ہے۔ تفریحات میں، شادی بیاہ میں، دکھاوے کے لیے اگر کوئی دولت خرچ کی جائے جس سے اللہ کی رضا مقصود نہ ہو اور حق العباد کی ادائیگی مقصود نہ ہو تو یہ فضول خرچی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچ یہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ کتنا خطرناک ہے یہ مقام کہ مشیت فضول خرچوں کو، ان لوگوں کو جو اپنی دولت کا ناجائز خرچ کرتے ہیں دکھاوے پہ، تفریحات پر اور شادی بیاہ پر اتنا خرچ کرتے ہیں کہ اس سے کتنے خاندانوں کی پرورش کر سکتے ہیں وہ، تو فرمایا کہ یہ شیطان کام ہے، یہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور بلا شبہ شیطان اپنے رب کا بڑا نافرمان ہے، بڑا ناشکرا تھا اور ہے۔ تو تم بھی اپنے رب کی دی ہوئی دولت، اپنے رب کے بخشے ہوئے سرمایہ کو اگر تم اس کی مرضی کے خلاف کرو گے تو تم شیطانی کام کرو گے، یہ انسانی کام نہیں ہے۔ اس طرح سے اگر تم کرو گے تو یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ ناراض ہوگا۔ پھر فرمایا گیا کہ اگر ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی میں تم سے کوئی کوتاہی ہو جائے یا تم سے وہ کچھ چاہ رہے ہوں، طلب کر رہے ہوں، اور یا تمہارے رشتہ دار اور اتفاق سے تمہارے پاس ان کے تقاضوں کو، ان کے مطالبات کو پورا کرنے کا جو جائز ہیں، غربت کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے اگر تمہارے پاس نہیں ہے کچھ، تو ان کے ساتھ بھی رحمت سے پیش آؤ اور ان سے وعدہ کرو یہ کہہ کر کے کہ اگر اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو یقیناً ہم آپ کی خواہش کا احترام کریں گے۔ فرمایا گیا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ وَابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ، نہیں معاف کیجیے، وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ، اگر رحمت الہی کی تلاش میں تم اسے اعراض کرو اپنے رب کی طرف سے جس کی تم امید رکھتے ہو، تو ان سے نرمی سے بات کرو اور پیار سے کہو کہ انشاءاللہ
جب اللہ توفیق دے گا تو ہم آپ کی خواہش کو پورا کریں گے۔ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، اور اپنے ہاتھ کو اپنے گردن سے نہ باندھ لو، یعنی اتنے کنجوس نہ ہو جاؤ تمہارا ہاتھ کچھ دینے کے لیے پھیلے ہی نہیں۔ ولا تبسطها كل البسط، اور اسے بہت زیادہ پھیلا نہ دو، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ایک روز حسرت اور کے ساتھ بیٹھ جاؤ، افسوس کے ساتھ اور حسرت کے ساتھ۔ اب یہاں جو بات کی گئی ہے وہ درمیانہ روی کی بات کی گئی ہے کہ نہ اس قدر تم ناجائز طریقے سے خرچ کرو کہ تمہیں بعد میں افسوس کرنا پڑے، اور نہ ہی تم اتنے کنجوس بن جاؤ کہ تمہارا ہاتھ تمہاری گردن سے بندھا ہوا ہو۔ فرمایا گیا ہے کہ بخیل بندوں سے دور ہوتا ہے، اللہ سے دور ہوتا ہے اور جہنم سے قریب ہوتا ہے، اور سخی بندوں سے قریب ہوتا ہے، اللہ سے قریب ہوتا ہے اور جنت سے قریب ہوتا ہے۔ اس لیے سخاوت فضول خرچی نہیں ہے۔ فضول خرچی وہ ہے جو ناجائز کاموں پہ خرچ کیا جائے، دکھاوے کے لیے خرچ کیا جائے، اور کنجوسی وہ ہے کہ استطاعت رکھتا ہے آدمی مگر اس کے باوجود وہ خرچ نہیں کر رہا ہے، حتیٰ کہ اپنے بچوں بھی خرچ نہیں کر رہا ہے، یہ کنجوسی ہے۔ تو کنجوسی بھی پسندیدہ نہیں ہے اور فضول خرچی پسندیدہ نہیں ہے۔ ہاں، وہ سخاوت جو اللہ کے راستے میں ہو وہ انتہائی پسندیدہ عمل ہے، اور اس کی جزا اللہ کی بارگاہ میں یقیناً ملے گی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ جو دولت تمہارے پاس ہے اس کے خرچ کرنے میں اگر کنجوسی کرو گے یا فضول خرچی کرو گے تو دونوں کے بارے میں تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے، ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک تمہارا پروردگار جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو سادہ کر دیتا ہے اور جس پہ چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ اپنے بندوں سے خبردار بھی ہے اور اپنے بندوں کو دیکھنے والا بھی ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، تم اگر فضول خرچی کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ مولا تمہارے رزق کو روک دے، اور اگر تم کنجوسی کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری کنجوسی کی بنیاد پہ تمہارا رزق بند کر دیا جائے۔ وہی دینے والا ہے، اس لیے جو بھی خرچ کرو اس کی مرضی کے مطابق خرچ کرو۔ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، جیسا کہ میں نے پہلے بھی ایک آیت کے ذیل میں بتایا تھا کہ عربوں کا طریقہ یہ تھا کہ اپنی اولاد کو دو وجہ سے قتل کر دیا کرتے تھے، کہ انہیں کھلانا پلانا پڑے گا یا پھر رسوائی ہوگی ان کے ذریعے سے، خاص طور پہ لڑکیوں کو قتل کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول تاجدار دو عالم نے فرمایا کہ جس کی 2 بچیاں ہیں، 3 بچیاں ہیں، ان کی پرورش کرے اور انہیں اچھے اخلاق سے نوازے اور پھر انہیں اپنے گھر کر دے تو وہ جنتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ جو ہماری عظیم ماں ہیں وہ فرماتی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، اور اگر کسی کی 2 بچی ہو تو کہا ہاں اسے بھی یہ ثواب ملے گا۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ بچیوں کی تعلیم و تربیت پر اور ان کے ساتھ حسن سلوک پر جنت کا انعام دیا گیا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے انہیں قتل مت کرو، نرزقہم وایاکم، ہم تو انہیں بھی روزی دینے والے ہیں اور تمہیں بھی، تم کھلاتے پلاتے نہیں ہو۔ ہر بچہ اپنی روزی لے کے خود آتا ہے، اس لیے رزاق ہم ہیں، تم نہیں ہو، انہیں قتل مت کرو۔ ان قتلہم کان خطأ کبیرہ، بلا شبہ ان کا قتل بہت بڑا گناہ اور بہت بڑی خطا ہے۔ ولا تقربوا الزنا، اور خبردار زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، بلا شبہ زنا بہت بڑی برائی ہے اور بدترین راستہ ہے۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور خبردار بغیر حق کے کسی جان کو قتل مت کرو۔ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا، اور جو مظلوماً قتل کیا جائے ہم نے اس کے ولی کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اس کا بدلہ لے قانون کی نگاہ میں، لیکن جب ایسا ہو تو قتل میں اسراف نہ کرے، اور اگر وہ معاف کر دے گا تو پروردگاران کی بارگاہ میں اسے بہترین جزاؤں سے نوازا جائے گا۔ ولا تقربوا مال الیتیم، اور یتیم کے مال کے بھی قریب نہ جاؤ۔
الا باللتی احسن، مگر اس طریقے سے جو بہتر طریقہ ہے، حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ یہ مت ہو کہ وعدہ کرو اور بھول جاؤ، وعدہ کرو اور نہ پورا کرو، یہ انتہائی اہم بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان العہد کان مسئولا، بے شک وعدے کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا میدان قیامت میں، اور اگر تم نے وعدہ کیا اور نہیں پورا کیا تو تم سے مواخذہ ہوگا۔ ذالک خیر و حسن و تعویلا، اور یقیناً یہ بہتر ہے تمہارے لیے، وعدہ پورا کرو۔ اور خبردار، جس کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہ لگو، ایسا کام نہ کرو جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ ان السمع والبصر والفؤاد، بے شک کان، آنکھ اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کان کے بارے میں پوچھا جائے گا تم نے کیا سنا، آنکھوں کے بارے میں کیا دیکھا، دل کے بارے میں کیا خواہشات تم نے پالی، ان سب کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا۔ اس لیے آنکھ اور زبان، ہر ایک کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنے کی کوشش کرو۔ ولا تمشِ فی الارض مرحا، اور زمین پر اکڑ کے مت چلو۔ اکڑنا دو طرح کا ہوتا ہے، گردن اکڑ کے بہت اونچی کر کے، یا زمین میں پیر پٹک کر کے۔ اللہ فرماتا ہے انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ تم پہاڑوں کی بلندی تک اپنے قد سے پہنچ سکتے ہو۔ تمہاری ایک حد ہے، اسی حد کے اندر رہنے کی کوشش کرو، غرور مت کرو، کوئی ایسی بات نہ کرو جس کی بنیاد پر اللہ تبارک تعالیٰ تم سے ناراض ہو جائے۔ ان احکامات کی تھوڑی سی مزید وضاحت میں آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا۔ ماں باپ کی خدمت اتنی اہم ہے کہ آقا دو جہاں سرور کائنات نے فرمایا ہے کہ جو شخص ماں باپ کی حق تلفی کرے گا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا، جبکہ جنت کی خوشبو سینکڑوں میل دور سے محسوس کی جاتی ہے۔ ایک صحابی ہیں جو جہاد میں جانا چاہتے ہیں۔ جہاد کتنا اہم فریضہ ہے اور کتنی ضرورت تھی اس زمانے میں مسلمانوں کی، مگر اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تمہاری ماں ہے؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ، کا ماں کی خدمت کرو، تمہارے لیے یہی جہاد ہے۔ ایک صاحب ہیں جنہوں نے ماں کو اٹھا کر حج کرایا، طواف کرایا، سعی کرائی، سب کچھ کرایا، بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میں نے اپنے ماں کا حق ادا کر دیا، ماں کا۔ تو کہا ماں کا حق ادا کر دیا، اس کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا ہے۔ تمہاری پیدائش میں ماں نے جو جھٹکے برداشت کیے ہیں، تم نے ایک جھٹکے کا بھی حق ادا نہیں کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے خطبے میں دعا فرمائی کہ اللہ جس کے ماں باپ بوڑھے ہوں ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کرے، جناب جبریل نے دعا کی اور اللہ کے رسول نے آمین فرمائی۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ کس قدر شدت کے ساتھ تاکید کی گئی ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ ماں باپ کو لعنت کرنا ہے یا گالی دینا ہے۔ ایک صحابی نے سوال کیا کہ سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا کون مستحق ہے؟ تو آقا نے فرمایا تمہاری ماں ہے۔ ماں کی ناراضگی، ایک نوجوان بیمار ہے، حضور عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور کلمہ پڑھانا چاہا تو اس کی زبان سے کلمہ ادا نہیں ہوا۔ صحابہ کرام بہت پریشان ہیں کہ آقا اگر پتھر سے کہیں تو کلمہ پڑھتا ہے اور یہ انسان ہے کلمہ نہیں پڑھ پا رہا ہے، تو آپ نے کہا اس کے اوپر کسی کا حق ہے، اور جب تک یہ حق ادا نہیں کرے گا اس وقت تک جانکنی کے اضطراب کو جھیلتا رہے گا۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بہت اچھے تھے، مگر ایک بوڑھا اٹھا اور کہا یا رسول اللہ میں جانتا ہوں ان کی ماں فلاں مقام پہ رہتی ہیں، انہیں بلایا جائے۔ اس قبیلے سے ماں کو بلایا گیا اور ماں سے کہا گیا کہ اپنے بیٹے کو معاف کر دو۔ تو ماں کہا یا رسول اللہ آپ کہیں تو معاف کر دوں، آپ کا حکم ہے، لیکن میرے بیٹے نے مجھ بڑا ظلم کیا ہے۔ جب یہ بچہ تھا تو اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، میں نے بڑی محنت اور مشقت سے اسے پالا، جوان کیا، اور جب اس کی شادی ہوئی تو اپنی بیوی کہنے سے مجھے الگ کر دیا، اور آج تک میں وہی محنت اور مشقت کر کے اپنا پیٹ پال رہی ہوں۔ تو اللہ کے رسول خاموش ہو گئے اور فرمایا لکڑیاں جمع کرو۔ لوگوں نے لکڑیاں جمع کی۔
اور اس کے بعد کہا آگ لگاؤ، آگ لگا دی گئی، کہا اس نوجوان کو اس میں ڈال دو۔ ماں کی ممتا تڑپ اٹھی اور کہا یا رسول اللہ میرے بیٹے کو زندہ جلائیں گے آپ؟ تو کہا جلنے میں جو تکلیف ہوتی ہے مرنے میں اس سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو ماں نے کہا یا رسول اللہ میں نے معاف کیا، اور جیسے ہی ماں نے کہا معاف کیا، ویسے ہی بچے کی زبان، نوجوان کی زبان پر کلمہ شہادت جاری ہو گیا اور انتقال کر گیا۔ یہ ہے ماں کا وہ مقام۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو، اور جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھ جائے، اس کے رزق میں زیادتی ہو، تو وہ صلہ رحمی کرے، غریبوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اس کے بعد بخیلی اور اسراف کی مذمت کی گئی ہے۔ جناب سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تو اللہ کے راستے میں خرچ کر تو اللہ ہی تجھے دیتا ہے۔ دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور ایک کہتا ہے اللہ سخی کو بدلہ دے، جزا دے، اور دوسرا کہتا ہے بخیل کا سارا مال تلف کر دے، ضائع فرما دے۔ حضرات، یہ وہ احکامات ہیں جو باضابطہ طور پر ان آیات کریمہ میں عطا فرمائے گئے ہیں۔ خدا وحید القدوس ہمیں اور آپ کو قرآن پاک کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھی ارشاد فرمایا گیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ زنا کے جملہ وَلَا تَقْرَبُوا، قریب نہ جاؤ، کیا مطلب ہے اس کا؟ زنا کے لیے ایسا کوئی کام نہ کرو جس سے زنا کی خواہش پیدا ہوتی ہو۔ اس لیے ہر وہ جگہ سے بچو، ہر اس مقام سے بچو جس کی بنیاد پر زنا کا ارتکاب انسان کرتا ہو۔ حضرات گرامی، ان دوائی سے بچو، اوریانیت ہے، چست لباس ہے، بے پردگی ہے، مرد و زن کا آپس میں ملنا ہے، مخلوط تعلیم ہے، ٹی وی اور انٹرنیٹ وغیرہ پہ پھیلی ہوئی برائیاں ہیں۔ ان تمام برائیوں سے بچنا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ ساری برائیاں زنا کے قریب لے جانے والی ہیں۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں نیا نیا زمانہ تھا، اسلام جلوہ گر ہوا تھا۔ ایک شخص آیا اور کہا یا رسول اللہ میں سارے نیک کام کروں گا مگر ایک خبیث عادت ہے کہ مجھ سے زنا کا ارتکاب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے اسے ڈانٹا نہیں، اپنے دربار سے الگ نہیں کیا، اور رحمت للعالمین تھے۔ فرمایا کہ کیا تم اپنی بہن سے یہ کام کرو گے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ۔ کہا ماں سے؟ کہا نہیں۔ کہا بیٹی سے؟ کہا نہیں۔ تو کہا جس کے ساتھ تم زنا کرتے ہو وہ بھی کسی کی ماں، کسی کی بیٹی اور کسی کی بہن ہوگی، سوچو ذرا سا۔ اور اس کے بعد آپ نے دعا فرمائی اللہم اغفر ذنبہ وحسن فرجہ، اے اللہ اس کے گناہ معاف کر دے اور اس کے شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ یا اتنا کہنا تھا کہ اس کا دل بدل گیا اور اس نے گناہوں سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی۔ بہرکیف زنا بدترین گناہ ہے، اس کی بنیاد پر نسب میں اختلاف ہوتا ہے، موذی بیماریاں پھیلتی ہیں جن سے بازار بن جانا پڑتا ہے، ماں بہن کی عظمت تباہ ہوتی ہے، تقدس پامال ہوتا ہے، بچے شفقت پدری سے محروم ہوتے ہیں جو زنا سے پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ایک ایسا معاشرہ پیدا ہوتا ہے جو سرتاسر گناہوں کی بنیاد پر مزید گناہوں کے ارتکاب طرف لے جاتا ہے۔ حضرات کوشش کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان احکامات پہ عمل کریں۔ یہ قرآن پاک کے احکامات ہیں، اور معاشرہ ایک ایسا تشکیل پا جائے جس میں ان تمام برائیوں سے بچنے کے لیے ہر انسان کی کوشش جاری رہے، بلکہ ہر انسان مکمل بچ سکے۔ اللہ ہم سب پہ اپنا فضل فرمائے، آمین، بجاہ حبیبی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔